الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میزان حصہ دوم میں ہم قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ محرمات زیر بحث ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کا تعلق ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس میں رضاعت کے تعلق کی بحث ہو رہی تھی اور ہم اس روایت کو دیکھ رہے تھے جس میں بڑی عمر میں رضاعت کا تعلق قائم کیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اب اس حکم کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ اس کو ہم پوری طرح جیسے کہ وہ ہے سمجھ لیں۔ دوسرا مرحلہ اس کے اطلاق کا ہے۔ عام حالات میں اس کا اطلاق بے نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے جو ذرا مختلف ہے، اس میں اطلاق کی کیا شکلیں ہوں گی، اس کو ہم سمجھ رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ یہاں کسی شخص کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بیٹے سالم کی بڑی عمر میں رضاعت سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پہلے اوپر یہ بیان ہو گیا کہ رضاعت کا تعلق تو اس عمر میں ہوتا ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے، اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اب اس کی ماں بننا ہے، یہ تعلق قائم کرنے کا سنجیدہ ارادہ اور اہتمام، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ سے بھی ہم نے سمجھا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیحات سے بھی معلوم ہوا۔ اب ہمارے سامنے ایک واقعہ آ گیا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بیٹے سالم کے ساتھ بڑی عمر میں رضاعت کا تعلق قائم کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اوپر جو حکم بیان ہوا ہے اس کا اس سے کیا تعلق قائم ہوگا؟ میں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد حکم آیا کہ منہ بولے بیٹوں کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرمت لاحق نہیں ہوتی۔ محض زبان سے یہ الفاظ اگر کہہ دیے جائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، آپ نے پالا ہے، آپ نے پرورش کی ہے، تو چونکہ یہ محض زبان کے الفاظ ہیں جیسے کہ سورہ احزاب میں ہے، اس سے کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید نے حکم دے دیا۔ جب یہ حکم دے دیا، ایک مرتبہ پھر پلٹ کے دیکھ لیجئے۔ ایک جانب یہ فرمایا کہ رضاعت کے تعلق سے حرمت قائم ہو جاتی ہے، اس سے یہ بات واضح کی کہ یہ تعلق حقیقی ہونا چاہیے۔ حقیقی تعلق یا بطن سے جنم لینے سے قائم ہوتا ہے یا چھاتیوں سے دودھ پینے سے قائم ہوتا ہے، تو حقیقی تعلق کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن محض زبان سے کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، قرآن مجید نے اس تعلق کو قبول نہیں کیا۔ اب ایک طرف رضاعت کا یہ معاملہ سامنے رکھیے، دوسری جانب ان احکام کو سامنے رکھیے جو قرآن مجید نے مرد و زن کے اختلاط سے متعلق دیے ہیں، اور وہ سورہ نور میں ہے، اور تیسری جانب احزاب کے اس حکم کو پیش نظر رکھیے کہ منہ بولا بیٹا حرمت کے پہلو سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کیا تو ہدف متان بنایا گیا۔ قرآن مجید نے اس پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ نہیں، اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز جس کو قرآن نے تسلیم نہیں کیا لیکن وہ معاشرے میں تسلیم کی جا رہی تھی، پہلے سے مانی جا رہی تھی، اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے۔ جب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ، یعنی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد، وہ حکم کیا ہے؟ وہ جو سورہ احزاب میں آیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کوئی حقیقی تعلق پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتے۔
وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد جو صورتحال ایک گھرانے کے لیے پیدا ہو گئی، یہ اس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، انہوں نے ایک بچے کو گھر میں رکھا ہے، پالا ہے، پرورش کی ہے، بچوں ہی کی طرح اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اب اس کے بعد آگے کچھ احکام مترتب ہونے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر جب وہ جوان ہو جائے گا تو مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں کیا صورت ہوگی۔ اسی طرح یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ اب میراث تقسیم ہونی ہے تو کیا اس کو بیٹا مان کر حصہ دیا جائے گا؟ حرمتیں قائم ہونی ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر ایک عورت سے نکاح ممنوع ہونا ہے، ایک سے اجازت دینی ہے، یہاں کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس وقت لوگ اس طرح کی کوئی غلطی کریں گے یا کوئی غلط رواج قائم کر لیں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی شریعت ہے اور دوسری جانب ایک رواج ہے۔ رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کے تعلق سے بھی ایک طرح کی حرمتیں قائم ہو جاتی تھیں اور لوگ اسی طرح ان کو لیتے تھے جس طرح کہ اپنے سگے بیٹوں کو لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے رضاعت کے تعلق کو حرمتوں کے معاملے میں تسلیم کیا، اس کی تصویب کر دی، لیکن اس تعلق کو قبول نہیں کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو آج کے بعد تو لوگ قائم کرتے وقت 10 مرتبہ سوچیں گے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب بھی نہیں سوچتے اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے، لیکن اس سوسائٹی میں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اگر یہ صورتحال پیدا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے، اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ میں نے توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے کہ جو مستثنیات ہوتی ہیں ان کو اسی جگہ رکھ کے سمجھنا چاہیے اور مستثنیات قائم کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی شریعت کا قاعدہ بتاتے ہیں تو ہوا میں معلق نہیں رہ جائے گا، اس کو زمین پر اترنا ہے۔ اگر کوئی حکم دیا گیا ہے تو وہ زمینی حقائق سے متعلق ہوگا اور یہ تعلق قائم کرنے کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ لونڈی اور غلاموں کے معاملے کا بھی ٹھیک ادراک نہیں کر پاتے۔ ایک معاشرہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے، دین کا ایک حکم واضح ہو گیا، اب اس حکم کا اطلاق کرنا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں کسی عورت سے شادی کرنے جا رہا ہوں، یا کوئی عورت پوچھے گی کہ میں کسی مرد سے شادی کرنے جا رہی ہوں، تو میں اس کو دین کے احکام بتاؤں گا، اسے یہ بتاؤں گا کہ شادی کس سے ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں ہو سکتی۔ اس میں ظاہر ہے کہ کفر و ایمان یا اسلام اور غیر اسلام کے معاملات بھی زیر بحث آ جائیں گے، لیکن ایک ہندو عورت مسلمان ہو جاتی ہے، ایک مسیحی عورت مسلمان ہو جاتی ہے، اب اس کی پہلے سے شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اس کا کوئی شوہر بھی ہے، کیا اس حکم کا اطلاق اس پر بھی کر دیا جائے گا؟ یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کیا اس کا اطلاق کیا جائے گا؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پھر مستثنیات وجود میں آتی ہیں، یعنی اب حالات دیکھے جائیں گے، معاملات دیکھے جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ مہلت دی جائے۔ ایسا ہی ہوا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے بھی دی، مشرکین پہلے دن سے موجود تھے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں، لیکن معاملات کو ایک خاص جگہ پر جا کر ختم کیا گیا۔ تو ہم بھی جب کسی معاشرے میں یہ معاملات کرتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب اس حکم کا اطلاق کرنا ہے، اطلاق میں حالات کی رعایت ناگزیر ہوتی ہے، یہ حضور نے بھی کی۔ یعنی ایک بچہ ہے، اس کو پرورش کیا گیا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا گیا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، گھر کے سب افراد اس کو اسی حیثیت سے دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ایک رواج قائم ہے معاشرے کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ نہیں، اس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا۔ اب اس وضاحت کو فرما دینے کے بعد آئندہ سے جو معاملات ہوں گے وہ تو ہوں گے، اس وقت جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کیا کیا جائے؟ تو جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے نکلنے کا ایک طریقہ حضور نے بتایا۔ یہ نکلنے کے طریقے کی حیثیت سے تو ہمیں بتاتا ہے کہ اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے، اطلاق کیسے کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ روایت اگر درست ہے، میں اس کو درست مان کر گفتگو کر رہا ہوں اور میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، تو یہ روایت اگر مان لی جائے تو یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو اخبار احاد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، فیصلوں، مشوروں اور ترغیبات سے سمجھنی چاہیے۔ یعنی دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو حالات پر کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے،
یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک صورتحال ہے جس سے نکلنے کا طریقہ آپ نے بتایا، اس سے نکلنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے، اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی اب یہ بڑی غلطی ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ چونکہ روایت میں یہ بات آ گئی ہے اس وجہ سے ہم بڑی عمر میں بھی رضاعت کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ رضاعت کا تعلق بچپنی میں قائم ہوگا، اسی عمر میں قائم ہوگا جس میں ایک بچے کو گود لیا جاتا ہے، اسی اہتمام سے قائم ہوگا جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اصل قانون یہی ہے۔ ایک ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے جو ایک معاشرے کے رواج کے نتیجے میں پیدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکلنے کے لیے اس حکم کو استعمال کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اسے کسی مستقل حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اس کے مستثنیات ہی میں رکھا جائے گا۔ یعنی واقعے کو پہلے تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ یہی میں اس جانب بھی توجہ دلاتا ہوں کہ واقعات سے قانون اخذ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی ہماری فقہ میں یہ ہوئی ہے کہ واقعات سے قانون اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ توہین رسالت کا پورا قانون واقعات سے اخذ کیا گیا ہے، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہوتا۔ پہلے بنیادی طور پر جاننا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کا رسول کیا کہتا ہے، حکم الگ سے بیان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد واقعے پر اس کا اطلاق کر کے دکھانا چاہیے، جس طرح کہ میں یہاں دکھا رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے، فجات سہلت بنت سہیل ابن عمرو القرشی ثم العامری وہی امرأۃ ابی حذیفہ فقالت یا رسول اللہ انا کننا نرا سالما ولدا وکان یاوی معی وما ابی حذیفہ فی بیت واحد ویرانی فضلا وقد انزل اللہ عز وجل فیہم ما قد علمت فکیف تری فی فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضیہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو حذیفہ کی بیوی اور سہیل بن عمر قرشی عامری کی بیٹی سہلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سالم کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ یعنی یہی ہوگا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، پالک بنا لیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی سمجھتے تھے، اب کسی نے بتایا کہ اس سے تو کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی۔ یعنی اب کسی نے بتایا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاشرے میں دین آتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین موجود ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، تو یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو سالم کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے، وہ میرے اور ابو حذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا اور مجھے گھر کے کپڑوں میں دیکھتا تھا۔ یعنی یہ اس بے تکلفی کی تصویر ہے جو ظاہر ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور جیسے گھر میں بے تکلفی میں کچھ لباس پہنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں وہ اہتمام نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جیسے میرے بچے دیکھتے ہیں اسی طرح یہ مجھ کو دیکھتا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان لڑکوں کے متعلق نازل کیا ہے وہی سورہ احزاب کا حکم کہ اس سے تو کوئی حرمت قائم نہیں ہوتی، کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا، یہ محض تمہاری زبان کے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان لڑکوں کے متعلق نازل کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں، اب بتائیے اس معاملے میں آپ کا کیا ارشاد ہے۔ یعنی اس طرح انہوں نے، ایک نیک بیوی نے، ایک صحابیہ نے ایسے اپنے پیغمبر سے آ کر پوچھا کہ یہ حکم نازل ہو گیا ہے، میرے لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب میں اس میں کیا کروں؟ یعنی تعلق موجود ہے اور یہ ایسے نہیں توڑا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا دودھ پلا دو۔ ظاہر ہے کہ اس خاص صورتحال میں ممکن ہے اس وقت ان کی گود میں کوئی بچہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ اسے اپنا دودھ پلا دو۔ گویا یہ تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ ایک خاص صورتحال میں بتایا گیا۔ روایت کی نسبت اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو اسے اس جگہ رکھنا چاہیے، اور اس سے یہ اجتہادی اصول سیکھنا چاہیے کہ جب دین کے احکام بیان ہوں گے تو ان کے اطلاق میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس وقت کس صورتحال پر ہم اس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں۔ یعنی اصل قانون کیا ہے؟ اصل قانون یہ ہے
کہ دودھ پلانے کی عمر بھی ہونی چاہیے اور دودھ پلانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ ایک دو گھونٹ کسی موقع پر کسی بچے میں کے منہ میں اتار دینے سے رضاعت کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں، اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں، یعنی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھیے، قرآن مجید نے صرف دو رشتوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک امہاتکم اللاتی ارضانکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاع، اور رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہنیں۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ رضاعت کے لیے دودھ کی عمر اور دودھ پلانے کا اہتمام دونوں ضروری ہیں، اور اس سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسبی تعلق سے حرام ہوتے ہیں۔ اب اس کا استدلال سنیے۔ قرآن کا مدعا یہی ہے، یعنی جو میں نے اس کا مدعا بیان کیا ہے کہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا مدعا یہی ہے، لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی ایک الفاظ ہے اور ایک اسلوب ہے۔ ہر زبان کے اندر کچھ اسالیب ہوتے ہیں جو خود معنی آفرینی کا کام کرتے ہیں، وہ معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ معنی ہے جو الفاظ میں ادا کر دیے گئے، اور جس اسلوب میں ادا کیے گئے اس سے ایک معنی پیدا ہو گئے۔ قرآن کا مدعا یہی ہے، لیکن اس کے لیے عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ و قرائن کی دلالت اور حکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ واضح کر رہے ہیں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یعنی الفاظ میں ایک بات بیان ہوئی اور ان الفاظ سے کچھ ایسے قرائن پیدا ہو گئے، یا وہ بات جب کہی گئی تو عقل نے فوری طور پر دوسری جگہ اس کا اطلاق کر دیا۔ تو اب قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اسے پھر لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو خود سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دین کے طالب علموں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم بیان کرتے ہیں، ایک پہلو یہ ہے، اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا، جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ کچھ معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے لفظ رضاعت کو دیکھا، جیسے ہم نے امہات کے لفظ کا استعمال رضاعت کے تعلق میں دیکھا، اس سے ایک معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ معنی ہم نے سمجھے اور یہ جانا کہ اس سے قرآن مجید کا کیا مدعا واضح ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال یہاں پر بھی ہے۔ قرآن مجید نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے کچھ عقلی تقاضے پیدا ہو گئے ہیں، تو اب وہ عقلی تقاضے مان لیے جائیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ متکلم کے پیش نظر یہی تھا، لیکن اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جن سے یہ بات پہنچ گئی، اس کا ابلاغ ہو گیا، لیکن اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اسلوب کی یا ان اسالیب کی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملیں گی۔ وہ یہ ہے کہ الفاظ و قرائن کی دلالت اور حکم کے عقلی تقاضے جس مفہوم کو آپ واضح کر رہے ہوں اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ میں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے دیکھیے اسی کتاب میں اصول و مبادی، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ اب اصل الفاظ کیا ہیں؟ اصل الفاظ یہ ہیں تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ میں نے لکھا ہے، اس میں دیکھ لیجئے، رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس کے ساتھ ایک رشتے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے، رضائی ماں کے ساتھ رضائی بہن کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی، یعنی اگر قرآن مجید صرف یہ کہتا کہ امہاتکم اللتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی۔ یعنی اب کیا ہوتا؟ اب یہ ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ جس عورت کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے وہی حرام ہے، تو کوئی اور رشتہ
نہیں ہے جس سے یہ تعلق قائم ہوا ہو، تو اس وجہ سے یہ حکم یہیں رک جاتا، اس میں توسیع نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے، یعنی ایک اور بچی نے ساتھ ہی دودھ پیا ہے، یہ دیکھیے اس بچی کے ساتھ اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس نے اسی عورت کا دودھ پیا ہے، لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازماً حاصل ہو۔ یعنی اب معاملہ براہ راست دودھ پینے سے آگے بڑھ گیا، تو جب اس عورت کے ساتھ بیٹی کے تعلق سے یہ بہن بن گئی ہے تو باقی تعلقات کو قائم ہونے سے کس عقلی دلیل سے روکا جائے گا؟ یہ ہے وہ چیز جس کو میں نے اوپر بیان کیا کہ عقلی اقتضا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید ہم کو تدبر کی تربیت دیتا ہے تاکہ ہم سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں بنیادی احکام بیان کر دیے اور اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا، لیکن ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ہمیں ان احکام کا اطلاق کرنا ہو، بہت سے نئے مسائل پیش آ جائیں گے، تو ان میں اللہ کے دین یا اس کے منشا یا اس کے مدعا کا اطلاق کیسے کرنا ہے، اس کی تربیت ہو جائے گی۔ بات اگر رضائی ماں ہی پر ختم ہو جاتی تو اس میں بے شک کسی اضافے کی گنجائش نہ تھی، لیکن رضاعت کا تعلق اگر ساتھ دودھ پینے والی کو بہن بنا دیتا ہے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ رضائی ماں کے دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازماً حاصل ہو۔ دودھ پینے میں شراکت، یعنی اب ہوا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق پیدا ہوا اس بچی کے ساتھ جس کو بہن بنا دیا گیا ہے، دودھ پینے میں شراکت ہو گئی ہے۔ دودھ پینے میں شراکت کسی عورت کو بہن بنا سکتی ہے تو رضائی ماں کی بہن کو خالہ، اس کے شوہر کو باپ، شوہر کی بہن کو پھوپھی اور اس کی پوتی اور نواسی کو بھتیجی اور بھانجی کیوں نہیں بنا سکتی؟ یعنی محض دودھ ساتھ پینے سے بہن بن گئی تو اس کے بطن سے جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ بہن کیوں نہیں بنے گی، اور اس کی ماں کیوں نہیں قرار پا جائے گی، اور اس کا شوہر باپ کیوں نہیں سمجھا جائے گا، اور اس کی اگر کوئی بہن ہے تو اسے خالہ کیوں نہیں قرار دیا جائے گا؟ عقل کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لہٰذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہیں۔ یعنی مدعا کیا ہوا کہ قرآن مجید نے 2 رشتے بیان کیے، لیکن 2 رشتے بیان کر کے اصل میں یہ پورے رشتے بیان کر دیے، لہذا یہ سب رشتے بھی یقیناً حرام ہیں۔ یہ قرآن کا منشا ہے، یہ قرآن کا منشا ہے، اور اخواتکم من الرضاع کے الفاظ اس پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ قرآن پر تدبر کرنے والے کسی صاحب علم سے اس کا یہ منشا کسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا۔ اس اصول کا اطلاق ہم ہر جگہ کریں گے، یعنی قرآن مجید ایک حکم بیان کرے گا اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بین ہی ایک دوسری صورت پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور بالکل براہ راست اطلاق ہو رہا ہے، تو اس کو اس میں شامل سمجھا جائے گا۔ اجتہاد، اطلاق، قیاس کی یہی صورتیں ہیں کہ جس میں در حقیقت حکم نہ صرف یہ کہ فرد کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اور مختلف احوال کا احاطہ کرتا ہے، بلکہ نئی نئی صورتوں میں اپنے اطلاق کی بھی صورتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادہ، یہ معطا کی روایت ہے، ہر وہ رشتہ جو ولادت کے تعلق سے حرام ہے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس مضمر کو کھول دیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کر لیجئے کہ پیغمبر کی کیا شان ہوتی ہے، کیا فہم ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو کس طرح واضح کرتا ہے، اور اس طرح ہمیں بھی تربیت دیتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ان اسالیب کو سمجھیں۔ روایتوں میں بھی یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، قرآن مجید میں بھی یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، یعنی حکم کے الفاظ کیا ہیں، الفاظ کے بعد اسالیب کیا ہیں، موقع کلام نے کیا چیز پیدا کر دی ہے، اور اگر وہ حکم کسی علت پر مبنی ہے تو وہ علت کہاں کہاں بین ہی پائی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہم پورے حکم اور اس کے اطلاقات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر نے کیا، یعنی یہ جو بات کہی ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادات، یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں
کہ قرآن مجید نے تو 2 رشتے حرام کیے تھے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ باقی سب حلال ہیں، اللہ کے پیغمبر نے آ کر کچھ اور رشتے حرام کر دیے اور اس طرح قرآن مجید کی اس بات کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کو مان لیا جائے یہ حقیقت میں بیان ہی ہے۔ نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کا منشا ہے، اس کے مضمرات ہیں، یہی بات پیش نظر تھی، یہ ان الفاظ سے نکلتی ہے جو حکم بیان کیا گیا، یہ اس کا تقاضا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کیا ہے اور انہی چیزوں کو میں تفہیم و تبیین کہتا ہوں۔ یعنی میں نے یہ بتایا ہے، اصول و مبادی میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تدبر سے کام نہیں لیا گیا، ان کے باہمی ریلیشنز کو سمجھا نہیں گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھا نہیں گیا، چنانچہ یہ بات کہہ دی گئی۔ اور اسی طرح سے چونکہ ایک بات پہلے اس طرح سے کہہ دی گئی تو پھر جہاں حقیقت میں تعلق پیدا نہیں ہوتا وہاں تفاحص کی ضرورت تھی، خود روایت کو دیکھنے کی ضرورت تھی، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا گیا، اس سے ہمارے ہاں بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو بات کو سمجھانا پڑے گا، یعنی اگر روایت میں قرآن مجید کی کوئی تخصیص ہو رہی ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی قید لگائی جا رہی ہے، قرآن مجید کے حکم میں کوئی تغیر کیا جا رہا ہے، تو پھر رک جائیے اور یہ دیکھیے کیا ہوا ہے، اسی طرح سے تدبر کیجئے۔ یا تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ جس چیز کو ہم تغیر سمجھ رہے تھے تغیر نہیں ہے، اور پھر بتا سکیں گے آپ کے کیسے نہیں ہے، جیسے کہ میں نے یہاں اس کو واضح کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیسے یہ قرآن مجید کا منشا بن گیا ہے، کس طرح یہ اس کے الفاظ کا تقاضا بن گیا ہے، ایسے ہی بتانا پڑے گا۔ امام شافعی جب یہ اصرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق اگر کوئی روایت سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بیان ہی سمجھیں گے، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ خدا کا پیغمبر بیان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تفہیم و تبیین ہی ہوگی اخبار احاد میں، اصول میں یہ بات بالکل درست ہے، لیکن امام بہت سے موقعوں کے اوپر یہ تعلق واضح نہیں کر پاتے۔ اس سے دروازہ کھلا ہے اس چیز کا کہ لوگوں نے بعض ایسے اصول قائم کر لیے کہ اخبار احاد سے تخصیص ہو جاتی ہے، تقیید ہو جاتی ہے، اخبار احاد سے تحدید ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے؟ جب بیان کا تعلق اسٹیبلش کر دیا جائے، یعنی وہ نتیجے کے طور پر تخصیص ہوتی ہے، وہ نتیجے کے طور پر تحدید ہوتی ہے، اس میں اصل حکم میں ادنا درجے کا کوئی تغیر بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ تخصیص اصل میں خود کلام کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو بیان کر دیا جاتا ہے، وہ تحدید کلام کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو خدا کا پیغمبر واضح کر دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں تخصیص کی گنجائش نہیں تھی لیکن کر دی گئی، تحدید کی گنجائش نہیں تھی لیکن کر دی گئی، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید اپنی بات کو بیان کرنے سے قاصر رہا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اخبار احاد قرآن مجید کے مدعا میں تغیر کر سکتی ہیں، یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے متعلق جو کچھ فرمایا اس کی نوعیت یہ ہے، اور یہی تعلق ایک صاحب علم کو قائم کر کے دکھانا چاہیے، اس کے بعد مانا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روایت کے معاملے میں توقف کیا جائے گا، اور جو بات قرآن سے سمجھ میں آ رہی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ رضاعت سے متعلق جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سب رشتے جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ 2 رشتے حرام ہیں اس کے سوا حلال ہیں، نہیں، ان 2 رشتوں کے اندر کچھ چیزیں مضمر تھیں، ان کو اللہ کے پیغمبر نے کھول دیا ہے اور میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔